السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہیں۔ تاریخ کا مسلمہ ہے کہ امیر المومنین جب بیت المال میں داخل ہوتے تھے تو سوئی، دھاگا اور روٹی کے ٹکڑے تقسیم کر دیا اور اس کے بعد جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ یہ زمین روز قیامت علی کے عدل و انصاف کے گواہی دے، اور اس بنیاد پر آپ نے عثمان کے عطا کردہ جاگیروں کو واپسی کا حکم دے دیا اور صدقہ کے اونٹ عثمان کے گھر سے واپس منگوا لی۔ عثمان کسی قیمت پر زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، اگرچہ بعض ہوا خواہ بنی امیہ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ یہ انتہائی بے رحمانہ برتاؤ تھا جہاں یتیموں پر رحم نہیں کیا گیا اور ان کے قبضے سے مال لے لیا گیا، لیکن اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ظلم اور شقاوت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے جس نے غرباء و مساکین کا حق اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے اور مال مسلمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر یہ کوئی نیا حادثہ بھی نہیں ہے۔ کل پہلی خلافت میں یتیمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب رحم کیا گیا تھا، جو واقعاً فدیہ کے حقدار تھے اور اس کے بابا نے اسے یہ جاگیر حکم خدا سے عطا کر دی تھی۔ اولاد عثمان تو حقدار بھی نہیں ہے، اور کیا اولاد عثمان کا مرتبہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر ہے، یا ہر دور کے لیے ایک نئی شریعت مرتب کی جاتی ہے اور اس کا محور سرکاری مصالح اور جماعتی فائدے ہی ہوتے ہیں؟ میں اپنے قول کا خود ذمہ دار ہوں اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، اور جس شخص پر گزشتہ اقوام کے سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا ہوا سے تقوی شبیہات میں داخل ہونے سے یقیناً روک دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے وہ آزمائشی دور پلٹ آیا ہے جو اس وقت تھا جب پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم سختی کے ساتھ تہوبالا کیے جاؤ گے، تمہیں باقاعدہ چھانا جائے گا اور دیگ کی طرح چمچے الٹ پلٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسفل اعلیٰ ہو جائے اور اعلیٰ اسفل بن جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اسی کلمے کو چھپایا اور نہ کوئی بیانی کی ہے، اور مجھے اس منزل اور اس دن کی پہلی ہی خبر دی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ خطائیں اور سرکش سواریاں ہیں جن پر اہل خطا کو سوار کر دیا جائے اور ان کے لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ سوار کو لے کر جہنم میں باندھ پڑے، اور تقوی انعام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہیں جن پر لوگ سوار کیے جائیں اور ان کے لگام ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو وہ اپنے سواروں کو جنت تک پہنچا دے۔ دنیا میں حق و باطل دونوں میں اور دونوں کے اہل بھی ہیں۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ہوتا رہا اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شے پیچھے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آ جائے۔ سید رضا اس مختصر سے کلام میں اس قدر خوبیاں پائے جاتے ہیں جہاں تک کسی کے داد و تعریف نہیں پہنچ سکتی ہے، اور اس میں حیرت و استعجاب کا حصہ پسندیدگی کے مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں فصاحت کی وہ پہلو بھی ہے جن کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی ہے، اور ان کی گہرائیوں کا کوئی انسان ادراک نہیں کر سکتا ہے، اور اس حقیقت کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس نے فن بلاغت کا حق ادا کیا ہو اور اس کے روب و ریشہ سے باخبر ہو
اور ان حقائق کو اہل علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کے نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے اور سست رفتاری سے کام کر کے جنت کے طلبگاری کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے، لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے۔ دائیں بائیں گمراہیوں کی منزلیں ہیں اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے۔ ایک راستہ پر رہ جانے والے کتاب خدا اور نبوت کی آثار ہیں اور اسی سے شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور اسی کی طرف عاقبت کی بازگشت ہے۔ غلط ادعا کرنے والا ہلاک ہوا اور افطرا کرنے والا ناکام و نامراد ہوا۔ جس نے حق کے مقابلے میں سر نکالا وہ ہلاک ہو گیا، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اپنے ذات کا بھی عرفان نہ ہو۔ جو بنیاد تقوی پر قائم ہوتے ہیں اس میں ہلاکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ہوتے ہوئے کسی قوم کی کھیتی پیاس سے برباد نہیں ہوتی ہے۔ اب تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے باہمی امور کے اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے سامنے ہے۔ تعریف کرنے والے کا فرض ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور ملامت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی ملامت کرے۔ مالک کائنات نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے اور اس فطرت میں خیر و شر کا سارا عرفان ودیت کر دیا ہے، لیکن انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور ہمیشہ اپنے کو بیچارہ ہی سمجھتا ہے، جو جہالت کی بدترین منزل ہے کہ انسان کو اپنے ہی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنے ہی ذات کا انسان کو عرفان نہ ہوا۔